فضا میں اڑنے کے ساتھ محبت ہے، مگر پر کاٹ کے پنجرے میں بند کر دیا جائے تو مرتے نہیں۔ یہ ہے مثال محبت کی، اور مودت کی مثال ایسے ہے جیسے رشتہ مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے، جب تک پانی میں رہے زندہ رہتی ہے، جو ہی نکال لیا جائے تڑپ تڑپ کر جان دینا گوارا کر لیتی ہے، مگر پانی کی جدائی برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہے رشتہ مودت۔ فرمایا تمہارا ہر لمحہ، تمہارا چلنے والا سانس اور اوپر نیچے آنے والی سانسوں کی ڈوری، یہ تمہیں ہر وقت یہ دھیان رہنا چاہیے کہ مجھے جو مل رہا ہے وہ صدقہ ہے اہل بیت کا، اہل بیت۔ تو فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اہل بیت سے مودت کرتے رہنا۔ اب میں تھوڑا آیت کی ابتدا کی طرف آتا ہوں، ایک دو باتیں کر کے پھر آگے انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں مضمون کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا محبوب کل ان کو فرما دے۔ اب لفظ کل کا معنی تو ہے نا ان کو کہہ دے، جیسے کل هو اللہ احد، محبوب ان کو فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، تو کل کا معنی تو صرف اتنا ہے نا کہ محبوب ان کو کہہ دے، ان کو فرما دے، ان کو بتا دے۔ تو کیا قرآن پاک کی ہر آیت سے پہلے لفظ کل ہے؟ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کسی آیت سے پہلے نہیں ہے کہ کل محبوب ان کو فرما دے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو کل نہیں لگایا۔ مالک یوم الدین کی آیت ہے تو شروع میں لفظ کل کہ محبوب ان کو فرما دے۔ اگر اللہ پاک کل نہ لگاتا تو کیا محبوب نے پیغام پہنچانا نہیں تھا؟ اگر شروع میں اللہ پاک لفظ کل نہ لاتا تو کیا آقا علیہ السلام نے باقی قرآن پاک کی طرح یہ آیت امت کو پہنچانی نہیں تھی؟ پہنچانی تھی۔ وہ تو وحی کے نزول سے پہلے صادق بھی مانے جا چکے تھے اور امین بھی مانے جا چکے تھے۔ آیت تو انہوں نے پہنچانی تھی، مگر تاکید کیوں کی کہ محبوب فرما دے؟ تو مطلب یہ کہ محبوب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے فرما دے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید محبوب نے اپنے رشتے کی محبت میں یہ بات کی ہے، اپنی اہل بیت کے تعلق میں یہ بات کی ہے، اپنی قرابت کی محبت اور پیار اور انس اور مودت میں یہ بات کی ہے، اپنے تعلق میں یہ بات کی ہے۔ محبوب میری طرف سے ان کو فرما دے کہ پہنچا میں رہا ہوں، فرمان رب کا ہے۔ اور اگلی بات، جس سے پہلے کل آ جائے اس پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا ان کو پتہ چل جائے کہ محبت اہل بیت کو عام نہ سمجھیں، یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے واجب ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات ابتداءً پیغام کے طور پہ اسی آیہ مبارکہ میں وہ یہ کہ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو کچھ میں نے دین کی خدمت کی محبوب ان کو فرما دے کہ میں صلہ نہیں مانگتا۔ اب محبوب کی سنت یہ ہے کہ دین کا کام کرو مگر صلہ نہ مانگو۔ آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ دین کو پہنچاؤ، دعوت کا کام کرو، دین کو سر بلند کرنے کا کام کرو، مگر تقریر کرو، خطاب کرو، واعظ کرو اور ثناخوانی کرو، نعت پڑھو، مگر آنے سے پہلے طے نہ کرو۔ لا اسالکم علیہ اجرا، جو کچھ میں نے مشقت اٹھائی، جو کچھ میں نے دین کا کام کیا، فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو سنت مصطفیٰ اور حکم خدا یہ ہے کہ دین کا کام کرو مگر صلے کی طلب نہ کرو۔
اب یہاں جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو دین کے کام کے بدلے میں صلہ مانگے، جو تقریر کے بدلے میں صلہ مانگے یا طے کرے یا پہلے منگوائے کسی بھی شکل میں، تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ کم از کم سنت مصطفیٰ پر نہیں ہے۔ جتنا لمبا مرضی خطاب کر دے، وہ آنکھیں بند کر کے جتنے شعر مرضی پڑھ دے، چاہے وہ اہل بیت کے نام پر پیسے کمائے پہلے 10 دنوں میں یا ماہ محرم الحرام میں معذرت کے ساتھ، اور چاہے ماہ ربیع الاول میں تاجدار کائنات کا نام بیچے، وہ چاہے ذاکرین میں سے ہو چاہے علماء اہل سنت میں سے ہو، قاعدہ سب کے لیے برابر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ شاید میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، نہیں، جو نعت سے پہلے پیسے منگوائے یا آن لائن منگوائے، اتنے بھیج دیں ٹائم پھر دوں گا، جو تقریر سے پہلے طے کرے اور پیسے منگوائے، وہ جتنی اعلیٰ تقریر، اعلیٰ الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑے اعلیٰ شعر اور صوفیانہ کلام اور اولیاء کا کلام اور علامہ اقبال کے اشعار، وہ ملا کے تقریر کو جتنی چاہے خوبصورت بنائے، وہ کم از کم سنت مصطفیٰ پر نہیں ہے جو دین کا سودا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دو باتیں، اب تیسری بات وہ یہ کہ آقا، ایک سوال آیا ہے ذہن میں، سوال یہ ہے کہ پہلے فرما دیا میں کچھ مانگتا نہیں، اور آگے فرما دیا کہ میری اہل بیت سے مودت کرتے رہنا۔ میں نے پیغام دے دیا ہے بھائی، ظاہری بات ہے جب پیغام دے دیا ہے تو بات وہی ہے، لہذا بیٹھ کے آپ توجہ سے سنیں، پیسے دینے کے لیے نہ آئیں، کندھے پھلانگ کے پیسے دینے کے لیے نہ آئیں۔ اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا تو پہلے پیسے اکٹھے کر لیتا، پیغام اینڈ پہ دے دیتا کہ چلو ہن میں دے دیتا ہے تو بعد نہ آمن، ٹھیک ہے نا؟ تو اجازت نہیں ہوتی میرے سٹیج پہ، پیسوں کی اجازت نہیں ہوتی، رہنے دیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ دین ہے، ہر شے ہے کاروبار کے لیے، بڑا کچھ ہے تجارت کے لیے، کم از کم ممبر مصطفیٰ کا سودا نہیں ہونا چاہیے اور ممبر مصطفیٰ کی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو فرما دیا لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، میں مانگتا نہیں، اور آگے فرما دیا الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت اور قرابت سے مودت کرتے رہنا۔ اگر مانگنا ہی تھا تو پہلے یہ نہ فرماتے کہ مانگتا نہیں، پہلے منع کر دیا، اب مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا ہاں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے لیے اہل بیت کی محبت اور قرابت اور تعلق اور رشتہ اور مودت اپنے لیے نہیں مانگ رہا، مانگ اس لیے رہا ہوں کہ جو دین میں نے پہنچایا ہے اور اتنی محنت اور مشقت کی ہے وہ تمہارا سلامت رہے، اہل بیت سے محبت کرتے رہو گے، ہدایت پر رہو گے، تو یہ بھی لالچ تمہارے ایمان کی حفاظت کا ہے کہ جو میں نے محنت کی، جو میں نے مشقت کی، جو دین پہنچانے کے لیے میں نے جھیلا، اور پھر آگے میری اہل بیت میدان کربلا میں جھیلے گی، تو جو کچھ ہم نے کیا لالچ اور طمع یہ ہے کہ وہ ایمان اور دین سلامت رہے، اور تمہیں جو جنت کی راہ پہ ڈالا ہے اس راہ پہ چلتے رہو۔ لہذا مانگا اس لیے ہے کہ دامن اہل بیت سے چمٹے رہو گے تو صاحب ایمان رہو گے، صاحب ایمان رہو گے۔ اب آ جائیں آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف۔ فرمایا لوگو، مولا حسن مجتبیٰ سے روایت،
آقا علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، وہ آیت میں بھی لفظ مودت آیا ہے الا المودت فی القربہ، اور حدیث پاک میں بھی لفظ مودت آیا ہے الزموا مودتنا اہل البیت، اے لوگو ہم اہل بیت کی مودت کو تھامے رکھنا۔ اب میں بار بار لفظ مودت استعمال کروں گا کیونکہ میں نے تشریح کر دی ہے کہ مودت کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم اہل بیت کی مودت کو اور ہم اہل بیت سے رشتہ مودت کو تھامے رکھنا، لازم رکھنا، پکڑے رکھنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، بے شک جو شخص قیامت والے دن اللہ سے ملا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، یوم حساب، روز قیامت، قیامت والے دن جو اللہ کی بارگاہ میں آیا، وَهُوَ يُوَدُّنَا، اور وہ دنیا میں ہم سے محبت رکھتا تھا، اور وہ دنیا میں ہم سے مودت کرتا تھا، فرمایا دخل الجنہ بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا، وہ ہماری شفاعت سے۔ سوال یہ ہے کہ شفاعت سے جنت میں کیوں جائے گا؟ اب شفاعت کن کے لیے ہے؟ سادہ بات ہے، سارے جانتے ہیں۔ شفاعت ہے گناہ گاروں کے لیے، شفاعت ہے خطا کاروں کے لیے، شفاعت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال کے بل بوتے پر اور اپنے اعمال کے بھروسے پر جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں، جہنم کے قابل ہیں۔ تو فرمایا ہماری مودت کو تھامے رکھنا، جو کوئی قیامت والے دن اللہ سے ملا اور ہم سے مودت رکھتا تھا، فرمایا دخل الجنہ بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ تو مطلب خود جانے کے قابل نہیں تھا، عمل نہیں تھے، نمازیں اس سطح کی نہیں تھیں، یا نمازوں میں اخلاص اتنا نہیں تھا، ریاکاری تھی، کوئی اور وجہ تھی، عمل میں کمزوری تھی، عمل اس قابل نہیں تھا کہ از خود جنت میں جا سکتا۔ عمل کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہوتا تو جہنم کا حقدار تھا۔ فرمایا عمل نہیں تھا، مودت اہل بیت تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عمل نہیں تھا، اتنی نیکیاں نہیں تھیں، اتنے اعمال نہیں تھے، مگر مودت اہل بیت تھی۔ لہذا عمل کی کمزوری کی باوجود ہماری محبت کی وجہ سے ہم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ ایک بات، اب حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھائی، پہلے جملے میں قسم نہیں اٹھائی، قسم اٹھائی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس مالک کی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد کی جان ہے، اور میں لا ینفع عبدا عملہ، فرمایا کسی بندے کا عمل اسے نفع نہیں دے گا۔ عمل تھا تو کہا نا عمل نفع نہیں دے گا، کچھ ہے کسی کے پلے ہو ہی نہ، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو کہا لا ینفع عبدا عملہ، کسی بھی شخص کو اور کسی بھی فرد کو اور کسی بندے کو اس کا عمل، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی زکاتیں، اس کے صدقات، اس کی خیراتیں، اس کے اعمال، اس کے عمرے، اس کی تلاوت آیات، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، فرمایا کسی بندے کو کوئی عمل نفع نہیں دے گا الا بمعرفت حقنا، جب تک وہ ہم اہل بیت کا حق نہیں پہچانے گا۔ پہلے عمل کمزور تھا، مودت اہل بیت تھی، جنت میں گیا۔ یہاں عمل ہے
مگر مودت اور حق نہیں ہے اہل بیت کا، اور میں کسی بندے کو عمل نفع نہیں دے گا جب تک وہ ہمارا حق نہیں پہچانے گا۔ اب اس پر میں ایک اور حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، مزید کلیئر ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا، اب ذرا غور سے سنیے گا، اگر کوئی آدمی، کوئی شخص صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص صحن کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم اس کے درمیان ساری زندگی صف بنا کے نماز پڑھتا رہا، صف بنا کے کھڑا رہا، بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم، اور یاد رکھ لیں خانہ کعبہ کا سب سے اعلیٰ اور افضل حصہ رکن یمانی سے لے کے مقام ابراہیم تک ہے، یہ درمیانی حصہ ہے۔ تو فرمایا کعبے کے سب سے افضل حصے میں کھڑا رہا، اعلیٰ حصے میں کھڑا رہا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا اسی جگہ پر صف بنا کے نماز پڑھتا تھا۔ پھر جو سین کعبہ میں وصلی وصاما، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زندگی گزر گئی روزہ رکھتے ہوئے، زندگی گزر گئی مقام ابراہیم پر، زندگی گزر گئی رکن یمانی پر، زندگی گزر گئی حتیم کعبہ پر، زندگی گزر گئی غلاف کعبہ کے ساتھ، زندگی گزر گئی سین کعبہ میں طواف کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، آیات کرتے ہوئے۔ اور جو بندہ سین کعبہ میں ہے وہ حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، احرام بھی باندھے گا، صفا مروہ کے درمیان دوڑ بھی لگائے گا، وہ ٹنڈ بھی کروائے گا، بال بھی کٹوائے گا، نماز بھی ہر عمل کرے گا، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی چوما، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، حتیم کعبہ میں نفل پڑھے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھے، رکن یمانی پر نفل پڑھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا رہا۔ فرمایا پوری زندگی گزر گئی سین کعبہ اور رکن یمانی پر، زندگی گزر گئی۔ فرمایا ثم لقی اللہ، پھر اس کو موت آ گئی اور اللہ سے جا ملا۔ زندگی اس طرح گزری، موت آئی تو اللہ سے جا ملا۔ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اور وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھتا تھا۔ حتیم کعبہ بھی تھا، بغض اہل بیت بھی تھا، رکن یمانی میں تھا مگر بغض اہل بیت تھا، سین کعبہ میں تھا مگر بغض اہل بیت تھا، نمازیں پڑھتا تھا مگر بغض اہل بیت تھا، تلاوت کرتا تھا مگر بغض اہل بیت تھا۔ اور میں مبغض لأہل بیت محمد، وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھتا تھا۔ اور میں جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میں نے حدیث پاک کا عربی متن پڑھا ہے حضور کے فرمان کا، اور میں داخل النار، جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کعبہ بھی شفاعت کرے گا، یاد رکھ لیں قیامت والے دن۔ زمین کا کونا کونا جہاں نیک عمل کیا اور نماز پڑھی، زمین شفاعت کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مسجد میں جاؤ نماز ادا کرنے تو فرض ادا وہاں کرو اور باقی نماز گھر میں آ کے ادا کرو۔ جتنی جگہ بدلے گی نماز کے لیے قیامت والے دن وہ جگہ شفاعت کرے گی۔ تو غلاف کعبہ بھی شفاعت کرے گا، کعبہ خود شفاعت کرے گا، سین کعبہ شفاعت کرے گا، حتیم کعبہ شفاعت کرے گا، تلاوت آیات شفاعت کرے گی، نماز شفاعت کرے گی، روزہ شفاعت کرے گا، سعی صفا مروہ شفاعت کرے گا، ہر نیک عمل قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ مگر سوال یہ ہے کعبے نے کیوں نہیں بچایا؟ کعبے میں تو تھا، نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ روزے نے کیوں نہیں بچایا؟ تلاوت آیات نے قیامت والے دن اس کی شفاعت کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ ہے؟
اب اس پر صرف ایک حدیث پاک اور عرض کر کے اس طرف آتا ہوں سوال کے جواب کی طرف. ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے قال، فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ہم سے خطاب فرمایا. اور جب خاطبنا خطاب فرمایا اس کا مطلب ہے دو چار لوگ نہیں تھے، کم از کم مجمع اتنا تھا کہ حضور منبر پر کھڑے ہو کے خطاب فرماتے. خطاب فرمایا فسمعتہ وہو یقول، اور حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، جس شخص نے بھی ہم اہل بیت سے بغض کیا، جس فرد نے بھی اہل بیت سے بغض رکھا، فرمایا حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیاً، اللہ قیامت والے دن اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا. قیامت والے دن یہودی بن کے اٹھے گا، یہودیوں کے ساتھ. اس پر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا، تو میں نے سوال کیا فقلت یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا آقا ان صام وصلی، اگر وہ نمازیں پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا تب بھی یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا؟ سوال ہے، نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صام وصلی، ہاں اگر وہ نماز بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا مگر بغض اہل بیت تھا یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ بات کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ بغض اہل بیت رکھ کے نمازیں پڑھ کے گمان کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. تو محبت اہل بیت نہ ہو تو ایمان فقط گمان بن جاتا ہے، ایک تصور بن جاتا ہے، وہ عقیدہ نہیں بنتا، وہ عقیدہ نہیں بنتا. اب وہ سوال کہ کیا وجہ ہے نماز نے، روزے نے، سین کعبہ نے کیوں نہیں بچایا؟ کیا وجہ تھی؟ بنیادی سوال ہے، قرآن نے کیوں نہیں بچایا؟ رکن یمانی اور مقام ابراہیم نے کیوں نہیں بچایا؟ قیامت والے دن شفاعت بچتا یا نہ بچتا؟ شفاعت مانی جاتی یا نہ مانی جاتی؟ مگر سوال ہے کہ شفاعت کیوں نہ کی؟ کیا وجہ ہے؟ سادہ سا جواب ہے، کیا کعبے کو پتہ نہیں ہے؟ کیا نماز کو پتہ نہیں ہے؟ کیا روزے اور دین اور اسلام کو پتہ نہیں ہے کہ جب یزیدیت مسلط ہو رہی تھی تو اپنا خون دے کر مجھے بچایا کس نے؟ اپنا خون دے کر مجھے بچایا کس نے؟ کعبے کو نہیں پتا کہ یزید نے سنگ ریزی کر کے پتھر مار کے میرے غلاف کو جلایا تھا. کعبے کو نہیں پتا کہ میری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھی، اور سر کٹوا کے 72 تن شہید کروا کے اپنا خون دے کے اسلام کے پودے کو بچایا ہے تو امام علی مقام نے بچایا. لہذا کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج اور کوئی زکوٰۃ، کوئی عمل محبت اہل بیت کے بغیر قیامت والے دن شفاعت نہیں کرے گا. اور ایک بات اور کہتا چلوں میں یہاں، کیونکہ بات بہت بڑی ہے، ویسے میں نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کر دیا. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے، اگر کوئی محبت اہل بیت کا نام کھول کے لے دے اور سیدہ کائنات کی بات کر دے، عظمت کی اور امام علی مقام کی اور کربلا کی اور محبت اہل بیت کی اگر کوئی کھول کے بات کر دے، ہم فوری فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ فلان طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ شیعہ ہے. ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھ لو، حسین کسی کا نہیں ہے، حسین
کسی کا نہیں ہے، حسین ہر صاحب ایمان کا ہے۔ کوئی امام علی مقام اور اہل بیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی مودت صاحب ایمان کا اثاثہ ہے۔ یہ فرامین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، حضور کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجلا، فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو ہم سے بغض رکھے الا ادخلہ اللہ النار، اور اللہ اسے جہنم میں نہ بھیجے۔ بغض اہل بیت جہنم کا باعث ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چلتا چلاتا جو بغض اہل بیت رکھتا تھا، چلتا چلاتا حوض کوثر پر پہنچ گیا، حوض کوثر کے پاس پہنچ گیا، مگر وہ بغض اہل بیت رکھتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے کوڑوں سے مار مار کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، بسیات من نار الا زید عن الحوض بسیات من النار بالنار۔ اور میں جہنم کے چابک اور جہنم کے کوڑوں اور جہنم کے ریزوں اور ذروں سے اور میں ہانک کر مار مار کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشکل وقت آیا اور یزیدیت مسلط ہونے لگی تو پھر امام علی مقام نے اپنا اور پورے خانوادے کا خون دیکھ کر اس کو پالا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الحسین، میں حسین سے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو چلو حسین اولاد ہے، حضور باپ ہے یا نانا ہے، تو باپ کا خون اولاد میں ہوتا ہے، نانا کا خون نواسے میں ہوتا ہے، یہ تو بات آگئی سمجھ۔ مگر یہ جو فرمایا کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، تو حضور حسین سے کیسے ہو گئے؟ حضور حسین سے کیسے ہو گئے؟ اس کی تشریح یہ ہے، اس کی تشریح جو میں نے اپنے قائد سے سنی، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میری کم علمی ہے کہ میں صحبت میں نہیں اور لوگوں اور علماء کی اتنی صحبت میں نہیں بیٹھ سکا، لیکن میں نے کسی اور سے نہیں سنی، کسی